علی علی خاندان آل اطہار پہ بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والسنت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ وحجج الرسویہ وجود تقویہ ونقاوت الکبیہ والحیبت العسکریہ والحیبت الہیہ مولانا صاحب الزمان صلوات صلی اللہ علیہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یادی انت ولیہ ووصیہ واخیہ فی الدنیا والآخرہ صلوات محمد حضرت گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل امام عزاداران شاہ وفا زندہ رہیے سلامت رہیے دعا گو ہم والا کائنات بانی مجلس کا عظیم خدماتی اپنی برکہ ہمیں قبول فرمائے اس شدید موسم میں آپ کا اتنی محبت کے ساتھ آنا میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ میرا کوئی عالمانہ دعویٰ ہے نہ میرا کوئی خطیبانہ دعویٰ بی بی کے دروازے کا سب سے ادنا سا میں خالی اور یہی میرا ناز ہے یہی میرا فخر ہے یہی میرا تعریف ہے اس دروازے کے بھکاری جو ہے نا وہ اللہ محفوظ کی سلطانی کرتے ہیں اللہ بہتر اللہ بہتر جناب سیدہ جناب سیدہ بلند پر صلوات پڑھیا محمد میں نے لفظ کہا تو ہو سکتا ہے کوئی میرا مقدس محترم بھائی چونک گیا ہو کہ میں نے کیا کہا ہے تو مجھ پر فرض ہے اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیا ساری زندگی بی بی جناب عالیزی وقار دہلیز سیدہ کی دربان ساری زندگی قرآن کے لہجے میں بات کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ سیدات کے پاکیزہ شہرن کے پہلے رزق و خوراک کہتے ہیں اللہ اکبر صلوات پر یا محمد آپ کے نظر جناب سیدہ کو سمجھ اور آپ اسے سے کلی جواب جو ہے آپ کی اگر میں اسی گفتگو پہ رہا تو پھر ادھر سے میں نے زندگی میں عقیدہ اثناعشریہ پڑھا ہے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی جس کا حوالہ میرے پاس نہ ہو آئیے گفتگو شروع کرتا ہوں میں نے سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سپارہ آخری آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے مجلس شور کا نام نہیں شعور کا نام مگر نہ درباروں میں کرائے کے لوگ داد دینے والے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں سارے علی والے ہیں جناب سیدہ آپ کو سلام پاک بھی آپ کو زندگی دے صحت دے سلام دے سیدہ جملہ آپ کی نظر کا رہا میری مختومہ آپ کو سلام دے کل کفا باللہ شہید آیت کا پہلا ٹکڑا اللہ ارشاد فرما رہے ہیں
میرے حبیب کہہ دو. دو کل ہوتے ہیں نا، کیاف والا ایک کاف والا. جو کیاف والا کل ہے اس سے مراد ہے تمام. یہ جو کل ہے جو کینچی والا ہے اس سے مراد ہے کہہ دو. میرے حبیب کہہ دو یہ مکہ کے کافر، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب. بھائی کسی کا چرایا ہوا لفظ ہو تو بولنا ضرور، کہہ دینا نہیں یہ فلانا علامہ ہے. میں نوکر والے محمد کا ابھی روحانی طور پر سیون کی سیر کر کے آیا ہوں. بسم اللہ. بلندر سوال آئے بات. بسم اللہ. بابا پیر سید ضرور شاہ آدمی صاحب، بابا جی یا تشریف لائیں، آپ کو زیارت کر. بلندر سوال پڑھی. اب یہ آنکھوں سے کوئی رزق علم مل جائے گا فقیروں کو تو آپ کا احسان ہوگا. توجہ فرمائیے. حبیب یہ جو کافر، یہ جو مشرک، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ عتائبہ، یہ شائبہ، یہ بتوں کے پاؤں کا سرما آنکھوں میں ڈالنے والے، اللہ اکبر، تیرے رتبے کو، تیرے مقام کو، تیری عظمت کو کیا جانیں گے؟ حبیب انہیں کہہ دے، انہیں تو کہہ دے. نہیں غور کیا؟ اللہ کا معیار نہیں ہے. حبیب انہیں کہہ دے میں مصطفیٰ سے بولوں، میں علی سے بولوں، میں سیدہ سے بولوں. توجہ توجہ توجہ. نحن ولد اللہ، نحن نساء اللہ. مولانا سلامت میری تقریر پہنچے. حبیب ان سے کہہ دو میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. اللہ ہے یہ کیوں اللہ والوں؟ میری گواہی کے لیے باجی ایک اللہ کافی ہے. ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا وارث ہے. نہیں بات کی آپ نے. اللہ اکبر. باجی میں نے ایک جملہ کہا ہے، آیتیں تو وہی ہے نا، گڑبڑ تو ترجموں میں ہوتی ہے، اور جو ہے نا آسا اللہ آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. جو کل کتاب کا وارث ہے. اچھا کوئی جوش خطابت نہیں، کوئی جوش میں آپ سے نعرے نہیں لینا چاہتا. ایک بندہ بول پڑا میری نوکری ہو جائے. خدا کی قسم میں اس وقت ذہنی طور پر کہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، وارث جانتا ہے. ہائے ہائے. حبیب ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی، ایک وہ کافی جو کل کتاب کا وارث ہے. عام لوگوں نے ترجمہ کیا جو کل کتاب کا عالم ہے. دونوں ترجمے کر دی. عام لوگوں کا ترجمہ بتا دی جو کل کتاب کا عالم ہے، جو کل کتاب کا وارث ہے. اچھا عالم اور وارث میں ایک فرق ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بچوں کو، باقی بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں. عالم اسے کہتے ہیں قرآن مجید کا جو بہت خوبصورت قرآن پڑھے مگر جب دنیا سے چلا جائے زبان خاموش ہوگا، اب مرنے کے بعد نہ پڑھے. بس یاد رکھنا زندہ رہ کر قرآن پڑھنے والے عالم ہوتے ہیں، دنیا سے جا کر نیزے پہ قرآن سنانے والے پتہ نہیں کو سمجھ آئے گے وہ بارش ہوتے ہیں. جناب سیدہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ انہوں ہزاروں کا مجمع ہے بسم اللہ. بات بھی آپ کو سمجھ جناب سیدہ سنانا انتہائی شکریہ. اس راز کو بھی سب تھوڑا سا نا علامہ اقبال نے کھولا ہے، تھوڑا لہذی صاحب تھوڑا کھولا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، علامہ اقبال صاحب نے تھوڑا سا اس راز کو کھولا ہے. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. یہ ملا کو کہا ہے کیا تو ہے ملا جو الکتاب کہہ رہا ہے. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود، تیرا وجود، تیرا وجود الکتاب. تیرا کچھ کتاب کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. صلوات پڑھیے محمد کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام دے. کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. جناب سیدہ آپ کو زندگی صحت سلام دے. حبیب ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی.
ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا حارث ہے، عالم ہے۔ تو پیر زبر شاہ صاحب قبلہ کعبہ اتنے حسین سید تشریف فرمائے تو مجھے جلا مل گئی۔ اب میرا معصومانہ ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے مسلمانان عالم سے اور علیلی کرنے والوں سے، یہ تاریخ بعد میں طے کرنا کہ نبی کب سے نبی ہے، نبی کب سے نبی ہے، میرا علی علیہ السلام کب سے بنی ہے، کب تھی، ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا، کب تھی جب وہ نبی تھا، جب یہ بنی تھا، کب مکان ہے، کب ہی مکان ہے، کب وقت ہے، جو وقت کے محتاج ہو انہیں معصوم نہیں کہتے، وقت جن کی تخلیق ہائے 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 تو جو ہے نا ایمان کا سوال کریا محمد وقت جن کے ذن سے ہو وہ معصوم ہوتا۔ بات بھی آپ کو اب چھوٹی سی بات، اب میں ذرا تھوڑی عربی گرامر کی بات، ہاں جو گواہ کی تعریف ہے نا المجد میں جو مستند ترین لغویات کی کتاب ہے، اس میں جو گواہ کی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ هو الحاضر الی الشیء، جو پڑھے لکھے ہیں سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، هو الحاضر الی الشیء، گواہی کا حق اسے ہے کہ جس کی گواہی دے اسے آنکھوں سے دیکھے، جس کی گواہی دے اسے آنکھوں سے دیکھے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں یہ مفرل میرا ہے تو شریعت کہتی ہے، شریعت کا مجھے حکم ہے کہ دو گواہ پیش کروں اور وہ گواہی یوں دے، یہ نہیں ہے کہ جی مفرل کرامت باز حیدری کا ہے، وہ کہیں جی جب یہ جس دکان سے خرید رہے تھے میں ساتھ تھا، اتنی انہوں نے قیمت دی، پھر ہے گواہی مستند۔ اب مجھے نہیں پتا آل محمد کے سامنے کہاں جا کر اس بات کو سنوں گے، میں تو نفسوں کا غریب ہوں، میں تو در آل محمد کا مسکین آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا تم ولایت کو کیا سمجھتے ہو، رسالت کو کیا سمجھتے ہو، میری گواہی اللہ کی ہے جو دی میرے رسول نے اور میرے علی نے، اب بعد میں فیصلہ کرنا کہ علی اور نبی کب سے ہے، اگر ہمت ہے تو فیصلہ کر اللہ کب سے ہے۔ آئے 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 کوئی ہے بولنے والا، اللہ اکبر، کوئی ہے کسی میں ضرورت؟ آج 2 گھنٹے ہوتے ہے کسی میں ضرورت؟ بسم اللہ بات بھی آپ کو سامنے، نعرہ تکبیر، کوئی اعتراض نہ کرتے، صرف نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت پر صلوات پڑھی۔ علماء حق مکتب جعفریہ، دوسرے مکاتب فقہ، دیوبند، اہل سنت، اہل حدیث وغیرہ 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 وغیرہ، جتنے مسالک ہیں سب کے علماء کا متفق کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ جملہ استعمال کرنا کہ وہ کب سے ہے یہ شرک ہے، کیونکہ کب، توجہ، کب ایک وقت ہے، اللہ مالک ہے، خالق ہے، اللہ وقت کا محتاج نہیں، وقت اللہ کے بندوں کے سامنے نے اور کیا، اللہ کے لیے کہنا کہ کب سے ہے شرک، کب تک رہے گا شرک، اللہ اکبر، اللہ کب سے ہے یہ کہنا شرک، کب تک رہے گا شرک، کیونکہ جو پیدا ہو وہ اللہ نہیں، جسے موت آ جائے وہ اللہ نہیں، جو زندگی اور موت کے دھارے اور تصادم سے کہیں اوپر ہو، جو خالق زندگی ہو، جو خالق موت ہو، وہ اللہ۔ بسم اللہ، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ میں نے جو بات کی وہ اور، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ڈھونڈو کہ اللہ کب سے ہے، ہاں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی عقل دانائی کے مطابق میرا اللہ جب سے ہے نا
احتیاطاً کہہ رہا ہوں جب سے، اس کے دو گواہ ہیں. اللہ نے یہ قانون پہلے اپنے پہ وارد کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اپنے کی تو گواہی رکھی ہاں میرے دو گواہ، ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ، تو دونوں نے اللہ کو دیکھا، اللہ کا سجدہ کیا. اب میں کیا کروں یار، اشرے کا مال باجی ایک منٹ رکے. کبھی کسی خطیب نے کہا رکو، نو مارو نو مارو نورے والا مان. بالکل میں فضول بات میں برس نہیں کر، بات کو سمجھی. کسی میں ہے جرت جو کہہ سکے اللہ آدم کے بعد معبود بنا؟ سبحان اللہ. آج مجھے بڑا لطف آ رہا ہے باجی، آج کی گفتگو آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. جو ممبر پہ آ رہا ہے نا منو من پہنچا رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم یہ ٹاپک میرے ذہن میں نہیں تھا. اچھا کوئی ہے جو جرت کرے کہ آدم علیہ السلام نے پہلا سجدہ کیا تب اللہ محبود کہلائے؟ عابد وہ جو سجدہ کرے، معبود وہ جسے سجدہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ ہے معبود. کسی مائی کے لال میں جرت نہیں جو یہ کہے کہ وہ معبود کب سے ہے. تھوڑا بول، وہ معبود کب سے ہے، یہ کہنا شرک. جس کی ایک لمحے کے لیے کروڑویں حصے میں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں عبادت نہ ہو وہ اللہ نہیں. اللہ اکبر ولا کل شیء قدیر ہے. پاک بی بی آپ کو سامر کے ہماری کتابوں میں ملتا ہے، بھائیوں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سارے انبیاء ارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلق کیے گئے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جناب آدم علیہ السلام، مجھے کیا پتا میں کیسے سال کے دوں، کب آئے کب، مجھے نہیں پتا. جتنا مجھے پتا ہے اتنی بات کروں گا. اب جس بات کا پتا نہیں میں ڈال لینے کے لیے جھوٹ کا استعمال نہیں کروں گا. کوئی ہے جو کہے کہ آدم نے پہلا سجدہ کیا تو اللہ معبود ہوا، نوح نے پہلا سجدہ کیا تو اللہ معبود بنا، جبریل نے پہلا سجدہ کیا تو اللہ معبود بنا، ہواؤں نے پہلا سجدہ کیا تو اللہ معبود بنا، شمس و قمر جھکے تو اللہ معبود نہیں. وہ معبود تھا نہیں، معبود ہے، معبود رہے گا، اور اس کا معبود ہونا کبھی ختم نہیں ہوگا. اب شاہ جی بات میں کوئی کہ کرامت پاس توحید نہیں پڑا تو پھر اللہ حافظ ہے. ہاں توجہ معبود کن کے سجدوں نے یار بولا نہیں کا ویسا کس کے سجدوں نے اسے معبود قرار دیا؟ جب مصطفیٰ نے پہلی مرتبہ سر سجدے میں رکھے گا سبحان ربی الاعلیٰ. ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا سماعت پر یار محمد بات کیا میں نہیں سنیا سکتا. اے میرا اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو الہ ہے، تو اعلیٰ ہے. اب بابا جی اب میں اتنے منٹ کی گفتگو کے بعد نا پہلا جملہ توفاتن ہدیاتن اب نظر کھانا، اب نظر اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے. اچھا اب پہلا جملہ ہدیہ کرنا وجہ ہے آپ کی. نبی بادشاہ نے، ختم الرسل نے، دانائے سبل نے سجدہ کیا اور گواہی دی تو الہ ہے. علی علیہ السلام نے گواہی دی تو ہمارا پروردگار ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں سارے مسلمان حاضر کو فرق تو نہیں ہے. اچھا اب روک، نبی نے سجدہ کیا، علی علیہ السلام نے بابا جی سجدہ کیا. اب مجھے کوئی پڑھا لکھا نمازی اور پڑھا لکھا عالم صرف یہ بتا دے کہ نماز کی شرائط میں کیا کیا چیزیں ہیں. کیا بولنا تھوڑا، نماز پڑھنے کی شرائط میں یہ روشنی تو نماز نہیں نہ پڑے گی، اس کی نماز ہے اپنے طریقے سے، سورج کی نماز ہے اپنے طریقے سے. بشر کی نماز جو ہے اس میں ماتھے کا ہونا، دونوں ہتھیلیوں کا ہونا، دونوں گھٹنوں کا ہونا، دونوں پنجوں کا ہونا، زمین پہ ٹکنا، یہی سجدہ ہے نا. تو دکھاؤ نا کسی جگہ کہا ہو کہ نبی نے اللہ کو روحانی سجدہ کیا. بولو یا خدا کے واسطہ علی علیہ السلام نے روحانی سجدہ کیا.
शायद मैं और समझा नहीं सका। पूरे वकार के साथ, पूरे डेकरम के साथ, पूरी शरी इज़्न के साथ सजदा था रसूल अल्लाह का, मौला अली अलैहिस्सलाम का। ये सजदा था गवाही का। अब यहां सवाल पैदा होता है, ये जो शिया है ना, बड़े अजीब लोग हैं। मौला अली आए 13 रजब को, इनके ज़ाकिर खतीब बैठकर मिंबर पे कहते हैं नबी के साथ आए, आदम से पहले थे। ने गौर किया, नबी के साथ आए, आदम से पहले थे, जब से नबी था तब से साथ अली भी था। ये इनकी बिदआत है, ये माज़अल्लाह इनका अपना बनाया हुआ अकीदा है। आज का नौजवान सोचता है हाँ भाई ये 13 रजब तो मनाते हैं, ये तो बात सही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम बाबा जी सरकार 13 रजब को आए। अल्लाह का कानून है, गवाह एक नहीं 2 होंगे। बोलो यार, दोनों आदिल होंगे, दोनों मासूम होंगे। कायनात की सबसे बड़ी गवाही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये देने के लिए 2 गवाह चाहिए थे। आज पता चला मुस्तफा के साथ फौरन मुर्तजा को भेज गए, इसलिए ताकि दुनिया को पता चले ला शरीक मैं हूँ। हाय हाय हाय, बताने को समझ रहा है, हाय हाय ला शरीक अल्लाह। अब पता चला नबी ने क्यों फरमाया था, अल्लाह ने मेरा नूर खल्क किया, अपने नूर से साथ अली का नूर। दुनिया के कामिल लोगों को कैसे पता चलता, जब बनाने वाला भी एक होता, बनने वाला भी एक होता। हमें कैसे पता चलता खालिक कौन है, अब्द कौन है। अल्लाह ने नबी जैसा, अल्लाह ने नबी जैसा नूर उतार कर दुनिया को बता दिया, इस जैसा है, मुझ जैसा कोई नहीं है। आए हाय अल्लाह का प्यार, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने बहुत नारे लेना है, लेकिन आप इतना बोल पड़े मेरी लिखाफी है, क्योंकि गुफ्तगू जरा लेवल की है, गुफ्तगू रिवायती नहीं है मेरे प्यारे भाई। मखदूमा आपको सलामत रखे, आंखों वाला देखे तेरे जोबन का नजारा, दूर अंधा क्या जाने इबरत क्या है। भी आपको सलाम, अल्लाह मेरे बुजुर्ग को सलामत रखे। वो जो है आपकी, अब अल्लाह के 2 गवाह पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कभी मोहम्मद देखा मिंबर में बैठ मोहम्मद आख्या अली आख्या ना, कभी इससे नाम लिया करे। ये मिंबर अदब का है, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दी, तू इलाह है। हाय, पहला नतीजा, काश मुझे वक्त का ना, पहला नतीजा अल्लाह गवाह है मुस्तफा का, मुर्तजा का, चूंकि उसका दूसरा है ही नहीं ना। बोलो तो सही, आप गौर नहीं कर, अल्लाह इससे इस्तिस्ना है। इस्तिस्ना को समझते हो, चले सियासी लोग ज्यादा समझते हो। अल्लाह इससे इस्तिस्ना है कि साथ अल्लाह के कोई दूसरा गवाही नहीं। अल्लाह ने गवाही, ये मेरा मुस्तफा, ये मेरा नबी आखिर, और ये वली कामिल। अब अल्लाह पाक की जात के 2 गवाह। आज मैं देखूंगा कि मैं आहिस्ता भी बोलूं तो बोलते हो, एक पाक मोहम्मद मुस्तफा, एक सरकार अली मुर्तज़ा। अब नबी ने दावा किया फरआन की छोटी से, वरना तो आदम से पहले भी नबी। मक्का के ज़ाहिरी अबू जहलों को समझाने के लिए कि मैं खातिमुन नबी हूं, अपने अल्लाह का पैगाम लेकर आया हुजूर वाला। अब मेरे नबी के 2 गवाह, कुल कफा बिल्लाह अल्लाह, मैं गवाह। दूसरा वो गवाह जो कुल्ले किताब का वारिस है। अब 2 गवाह। अच्छा, अल्लाह ने तो कह दिया मैं हूं। यहां बाबा जी बड़ी मौत पड़ती है मुल्ला को, अल्लाह ने अली का नाम क्यों नहीं लिया। इतने जाहिल हैं, अल्लाह को मशवरा देते हैं। अल्लाह को, यानी इनके इल्मी तकब्बुर के घोड़े, इनके इल्मी तकब्बुर के शुतर बेमहार इतने आगे बढ़ चुके हैं कि मेरी जरूरत, मैं एक सैयद को मशवरा दूं,
تو یہ اللہ کو مشورہ دے رہے، یا اللہ تو نام دے دیتا نا، اللہ کو ماننا جو علی علیہ السلام کی ضد میں انگوٹھیاں دے سکتے تھے وہ نام بھی بدل لیتے۔ آج تم کہتے یہ علی ہے یا وہ علی، اللہ نے کہا جو دوسرا وہ گواہ ہے جب تم نے کتاب کا فارش ہے آپ کا مدوازہ دی جلم کی دھرتی میں شیرانہ چیلنج کریں۔ ہر صحابی نے قرآن پڑھا ہے، اعلان نبوت کے بعد ماہی دری ہے جس نے 13 رجب کو چاروں کتابیں سنا کر بتا دیا اہل قرآن اور ہے مانوس قرآن۔ کوئی بولنے والا آپ بھی نہیں آؤ سمجھ عبادت کا سوال کر گیا ملاد کو سمجھ جناب سیدہ علی ہے بس پورا بچ کے بیٹھو تو جو ہے ایک بلند اور صلوات پڑھ دیجیے۔ اتنی گفتگو کا نتیجہ بات میرے پاک اللہ کے دو گواہ، ایک میرے آقا مصطفیٰ، ایک میرے آقا جناب امیر قائمہ۔ اب میرے توجہ، میرے رسول اللہ کے دو گواہ، ایک لا الہ الا اللہ، میں آسان کر دوں نا تھوڑا جو میری طرح کم پڑھے، ایک علی علی اللہ۔ اب علی علیہ السلام کے دو گواہ، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ۔ اب تو توحید کا انکار کرے اس میں نبی اور علی لعنت کرتے ہیں، جو نبی کا انکار کرے اس میں اللہ اور علی لعنت کرتے ہیں، اور جو علی کی ولایت کا انکار کرے اس میں اللہ اور نبی لعنت۔ جس کے دماغ کے بول حیدر 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 جناب سیدہ صاحب بہت ملی آپ کو سب بلندر سوال پر یا محمد یعنی ولایت کا انکار، ولایت علی علیہ السلام کا انکار، توحید کا انکار، رسالت کا انکار، توحید کی گواہی کا انکار، رسول اللہ کی رسالت کا انکار، رسول کی رسالت کا انکار کرنا، اللہ کی توحید، مولا علی علیہ السلام کی توحید، یہ ہے گلدستہ، یہ ہے اسلام، یہ ہے میسج، یہ ہے پیغام۔ اگر یہ نہیں تھا تو پھر ایک خطیبانہ جملے کی مجھے اجازت دے۔ میں گیا فرض کیجیے بابا جی کے پاس، دروازہ بند، میں نے دستک دی اندر سے، بابا جی نے کہا کون؟ میں نے کہا سرکار میں۔ اچھا نام نہیں میں نے لیا، سرکار میں آیا ہوں، نام نہیں میں نے لیا، مجھے نہیں پتا جنم والے کیسے سنے، آواز سے شناسا تھے نا یا خدا آواز سے شناسا تھے نا، دوبارہ نہیں پوچھا میں کون، اور ہی دروازہ کھول دیا۔ تبھی نبی نے ہاتھوں میں اٹھا کے کہا تھا یا علی ہم آئے ہیں، میرا بولنے والا بھی آپ کو سن کے جناب سیدہ آپ کے سامنے ادھر بسم اللہ یا علی ہم آئے ہیں۔ دکھاؤ کسی تاریخ میں زیدی صاحب آگے سے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کون آئے یا علی ہم آئے ہیں، چھوٹا سا ہاتھ اٹھایا یوں رکھا اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اسلام کی پیدائش سے 25 سال پہلے کون اس جملے کی قدر کرے گا؟ اسلام کی پیدائش سے 25 سال پہلے۔ اب قانون شریعت ہے، قانون شریعت ہے۔ اگر مجھے میرے بھائی صاحب ہیں یا علی مدد، ہمارا تو یہ اسلام ہے نا جی، آگے کہیں گے نہیں میں السلام علیکم کا قائل، ایسی بات نہیں ہے، قرآن کا حکم۔ یہاں ایک چھوٹا سا جملہ چھوٹا سا بسم اللہ جناب سیدہ السلام علیکم۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے شیعہ ہر کم وقت ہے، میں کہا جی کیا مطلب، تو تم السلام علیکم لیتے ہی نہیں،
جوش میں مل تو والی مدد وہ آگے سے کہتا پیر مولا کی مدد وکھری سلام کر لیا نہیں ہوتا ہے نا اعتراض. میں کہا محترم ہم السلام علیکم کے قائل ہیں لیکن سنو اللہ فرماتا ہے کہ مومن پہ سلام بھیجو. پتہ نہیں کون سی مہیا مومن پہ سلام بھیجو. جب آپ مومن کو کہو گے السلام علیکم وہ جواب دے گا ہم اس کی مومنیت پہ سلام کر رہا ہے بندے پہ نہیں. مومن پہ سلام ہم مومن پہ سلام بھیجنے سے پہلے چیک کرتے ہیں اس کی فائل کھولتے ہیں کوڈ وائل کرتے ہیں پاس وائل لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا نہیں مدد اگر جواب میں مولا کہے تو سلام بھیجتے ہیں ورنہ گزر جاتے ہیں. وہ جو ہے نا الفا تو یہ ہے جناب سیدہ صاحب کہے نارا حیدری اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس سے ہم بولیں جو ہے کام مختومہ آپ کو عزت عطا فرمائے. سیدہ آپ کو یہ بھی دست ہے جو ہے صلی اللہ ٹائم شام لکھو بس ٹائم ذرا دے بلند اور صلوات پڑھی جانا ٹائم لکھو. اچھا ابھی ہے ماشاءاللہ تو جو ہے آپ کی حق تو نہیں گئے. گواہ وہ ہے جو آنکھوں سے دیکھے. تین لفظ ہیں. اب جو عربی سے دلچسپی رکھتے ہیں بھئی میں تو طالب علم ہوں میرا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے نا کہ میں عربی دان ہوں ہے تو کچھ نہیں انہیں لطف آئے. ایک لفظ ہے صدق. صدق صاد دال قاف. ایک لفظ ہے صادق. ایک لفظ ہے صدیق. میں مسلمانوں کے گرامر سے بات کروں گا ہماری گرامر تو انہیں سمجھ نہیں آتی نہ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک لفظ ہے صدیق ایک لفظ ہے صادق ایک لفظ ہے صدق. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت ختم کرتے ہیں تو آخر میں با نسل مولوی یہ کہتا ہے صدق اللہ علی العظیم. یار اتنا علی سے بوجھ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا پھر بھی اڑا دیتے ہو. سارے نہیں پہنچے سارے نہیں پہنچے. صدق اللہ العلی سچ ہے. آج اس کا ترجمہ بھی سن لو ہم جیسے فقیروں سے. سچ ہے وہ اللہ جو علی ہے جو عظیم ہے. یہاں سمرات مولا بھی نہیں استمت بالخیر میں علی سے مراد اللہ ہے. اتنا بغض علی کا کہ اللہ سے بھی دشمنی کر دی. عجیب لوگ ہیں عجب ویپار کرتے ہیں علی کے بغض میں اللہ سے پیار کرتے ہیں. نہیں بات کر رہے اب تین صرف صدیق صادق. صدق کہتے ہیں کسی واقعے کا رونما ہو اسے کہتے ہیں واقعہ. صدیق کہتے ہیں جو واقعے کو دیکھے اور منو ان سچائی کے ساتھ بیان کرے اسے کہتے ہیں صدیق. اب صادق کسے کہتے ہیں؟ 100 میں 80% صادق سچا جی. اور بھائی سچا تو صدیق ہے. صادق تو بہت سپرلیٹیو ڈگری. صدیق صدق صادق. صدیق سے پہلے ہے صدق واقعہ ہونا. اس کی گواہی جو دے وہ صدیق. اب پتہ چلا صادق کسے کہتے ہیں؟ جو واقعے کے بعد گواہی دے وہ صدیق ہو جائے. جس کے سامنے واقعہ ہو وہ صادق ہو جائے. یہ کائنات ایک واقعہ ہے 14 صادق ہے. وہ یہ بولنے والا اللہ اکبر. یہ کائنات یہ فرش یہ بچھونا یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ جنت یہ حجاب عالم یہ حجاب شرف یہ حجاب صداقت یہ حجاب رحمت یہ سب عالم ہیں. اور صادق اس سے پہلے نہیں غور کیا. اب حیران میں ہوتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ ہونا کہنا حیران میں ہوتا ہوں جو صادق کی گواہی دیتے ہوئے سوچے
یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ جو میری نسلوں پر، میری فکروں پر، اس کائنات پر صادق ہے، اس کی گواہی کے لیے میں سوچوں۔ نہیں میرے بھائی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مجھے گالی دینا نہیں آتی، مجھے کسی کی توہین کرنا نہیں آتی، مجھے کسی کو مومن اور کافر بنانا نہیں آتا، مجھے کسی کو منافق اور مومن کہنا نہیں آتا۔ یہ اختیار اللہ کے پاس، یہ میرے رسول اللہ کے پاس۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر سید مجھے اجازت دیں تو آج پوری حدیث پڑھ دوں جو ایک قصہ پڑھی جاتی۔ جناب سلیمان محمدی، ہمارا لاکھوں سلام، میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا خاموشی عبادت، خاموشی بالکل ٹھیک ہے، اس کو چیلنج کرنا ارتاد ہے، کفر ہے، کمینگی ہے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا خاموشی عبادت۔ اور میرا سلام ہو علی کے سلمان پر، اور میرا سلام ہو لولا کا خیال رکھنے والے پر، میرا سلام ہو سورہ نمل کے مثال پر۔ پتہ نہیں کون سمجھا سورہ، کاش ایسا ہوتا تو بیان۔ جناب سلمان آگے بڑھے ادب کے ساتھ، جی بسم اللہ، آگے بڑھے اور رسول اللہ کے پاکیزہ قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آمینہ کے پاک جان، آقا خود جان، جہاں اتنا فرما دیا وہاں یہ بھی فرما دیں، عبادت کہاں خاموشی ہے، خاموشی کہاں عبادت ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جاہلوں میں بیٹھو، جاہلوں میں بیٹھو تو عبادت خاموشی، ہماری ولایت پہ نہ بولو تو منافقہ۔ کوئی نہ بولنے والا، ذکر آل محمد کا ہو، ذکر علی کا ہو رہا، غلام آفر آئے داری ذکر چودہ کا ہو رہا اور بندہ چوک۔ ایک اور تاریخ سن لیں، کتابوں سے ثابت نہ ہو، میری چھوٹی سی گردن جناب کا اتنا پندہ۔ صادق آل محمد صلوات نہیں پڑھیں گے؟ نظر کر، صادق آل محمد سے پوچھا مولا منافق کون ہوتا ہے؟ ایک رسول اللہ نے فرمایا وہ آپ سب کے انہوں نے، ایک صادق آل محمد علی کے علی بیٹے فرمایا مولا منافق کسے کہتے ہیں؟ خدا کا واسطہ پون گھنٹے کی تقریر بھول جانا، یہ جملہ لوہے دل پر لکھ کے لے جانا۔ میرے بادشاہ فرماتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں جس کے سامنے ہمارے اختیار بتائے جائیں انکار نہ کرے، صرف سوچے منافق۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ انکار نہ کرے، شاید میں نہیں سمجھا سکتا، منہ سے نہ کہے کہ ایسا نہیں، نہ کہے، صرف سوچے اندر، یہاں سوچے، یہاں اگر کوئی ذاکر پڑھ دے کہ سلمان نے تسبیح پڑھ کر تخت منگوایا تھا تو صرف سوچے وہ کون سی تسبیح ہے؟ منافق۔ علی نے ایک وقت میں 40 جگہ کیسے روزہ کھولا؟ علی اور کیسے؟ نہیں اور کیا میرے بچوں بولنا، علی اور کیسے متضاد ہے یہ لفظ۔ علی علیہ السلام میرے پاک اللہ کے گواہ، نبی پاک میرے اللہ کے گواہ، میرا پاک اللہ میرے نبی کا گواہ، جناب علی میرے نبی کا گواہ، جناب علی علیہ السلام کے دو گواہ، میرا پاک اللہ۔ نہیں غور کیا، اب یہاں رکو ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ۔ ہاں، جس سے زیادہ غیر شیعہ کی بات بدعتیں ہیں، اچھلتے ہیں، وہی بڑا فضائل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 15 سپارہ پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لا الہ الا المسجد الحرام المسجد الاقصی۔
لے گیا راتوں رات اللہ اپنے عبد کو، اپنے کون لے گیا؟ براق دکھاؤ کہاں ہے؟ یار خدا کے نام میں بولو تھوڑا، اتنی مشکل کچھ کو نہیں۔ اس پوری آیت میں مجھے چلو پورے سورے میں کہیں براق دکھاؤ۔ اللہ فرما رہے لے گیا راتوں رات اپنے عبد کو، سبحان ہے وہ ذات۔ اب براق سبحان نہیں ہوگا یار، جب لاجک بنتے کو سمجھ، براق سبحان نہیں ہوگا کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک براق ایک گھوڑا ہے یا گھوڑی یا ان کے معاملات، ٹھیک ہے چلو جی وہ گھوڑا ہے، وہ سبحان نہیں ہوگا۔ پاک ہے وہ ذات، ہائے ہائے ہائے، پاک ہے وہ ذات چھڑی کی ذات اپنے عبد۔ اب نبی ہے عبد خدا، نبی ہے خیر آخری جملہ میں اس کو ایسے ہی پہن بیٹھا ہوں بہت زیادہ، نبی ہے عبد خدا۔ اب کہیں مولا علی علیہ السلام نے کچھ کہا ہے یہ جملہ عبد کے بارے میں؟ اس کا ترجمہ کہ ادنا سے غلاموں میں سے غلام ہوں، علی ہو اور ادنا ہو، نہیں کہا، میں نبی کا عبد ہوں۔ پاک بی بی آپ کو سلام، بسم اللہ، آپ نے دعائیں دی، میری پاک بی بی مجھے ناچیز کو صحت دے تاکہ میں اسی طرح پاک بی بی کے منبر پر بیٹھ کر اپنی عقل فضائل پڑھتا، اسی پہ میرا قصہ تمام۔ بسم اللہ جی پاک بی بی سلام، توجہ فرمائیں، بس میں قریب آ رہی عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عبد خدا۔ جناب علی علیہ السلام نے کہا میں ہوں عبد مصطفیٰ۔ اب ذرا قرآن سے عبد کا قانون تو پڑھو، اللہ کسی عبد کہنا ہے، عبد کا اختیار کیا ہے؟ تم چاہے لو بیٹا تھوڑی آواز کھول، رب علی کی قسم چہرے کرے گرامت باشدی پوری کائنات کا ملا اکٹھا ہو کر علی کی عبدیت کو نہیں سمجھتے، علی کی ولایت کو کہا ہائے 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 تو جو ہے نا بتا دو، ابھی بتا رہا ہوں، بسم اللہ پاک بھی سنو، ابھی بتا رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا تھا کسی علامہ کا چرایا جملہ ہو تو مجھے بتا، یہ بی بی اب میرے رسول ہیں عبد خدا، میرے علی ہے علیہ السلام ہے عبد مصطفیٰ۔ اچھا جی عبد ہے کیا؟ تبارک الذی نزل فرقان الی عبد، اللہ ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے عبد پر۔ پاک ہے وہ ذات، قرآن ہے بھائی، اسباب ہے جس نے بسم اللہ پاک بھی عبد قرآن نازل کیا اپنے عبد پر۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا ہے بابا سید صاحب آپ نے مجھ میں راج کرائی فضائی، میں ناچیز، میں بی بی پاک کے دروازے کا سب سے چھوٹا منگتا ہوں، مجھے اپنی آقا زادی کے کلی کا منگتا ہونے پہ بڑا ناز ہے، مجھے کوئی علامہ ہونے پہ ناز نہیں، مجھے کوئی خطیب ہونے پہ ناز نہیں، مجھے آل محمد کی نوکری پہ بڑا ناز ہے۔ رب علی کی قسم میں فکرہ کہہ رہا ہوں، سمجھ لیں اب کیسے کہتے ہیں؟ جس کا عبد ہو اس میں اور عبد میں کوئی پردہ نہ رہے۔ جب تک نہیں سمجھو گے آگے نہیں کروں گا، کبھی میں نے ضد نہیں کی، لیکن آج جب تک آگے نہیں سمجھو گے یہ محلہ تھوڑا خاموش پھر روز نہیں آنے گا۔ جس کا عبد ہو اس کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے۔ ہائے ہائے ہائے، سید دعا کرنا، سید منظور شاہ بادشاہ کی اولاد ہے، دعا کیجیے فقیر سید، جس کا عبد ہو اس سے پردہ نہ ہو۔ ہم میں رائے سمجھ میں آتی ہے؟ تھوڑا دیر لو، میری عادت نہیں ہوتی میں دیکھو دو پھر چار پانچ یہ جائے لانا سارے سمجھ۔ اب میں رائے سمجھ آتی ہے؟ کیا نبی کو سیر کروائی تھی اللہ جس کے سامنے ساری واقعہ بنا کائنات؟ پہلے کیش کو
نبی کو سیر نہیں کروائی، اب تو محبوبیت بتانی تھی، پردہ نہ رہے۔ اللہ اللہ آخر اللہ کا مسئلہ، نبی پاک ہیں عبد خدا، علی علیہ السلام ہیں عبد مصطفیٰ۔ اب ظاہر ہے سوال تیار ہوں گے، نوکر حاضر جواب دیں۔ نبی کو اللہ نے معراج پہ بلا کے پردے سے باتیں کر کے، پردے دار باتیں کر کے، پردے سے بلا کر اپنا ظاہر کیا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں، اچھا جی عبد کے معنی ہیں جس کو معراج ہو، جس کو بولے گا کوئی نہ بھی بولے تو میں ناراض نہیں ہوں، جس کو معراج کرائی جائے وہ عبد ہے۔ اچھا جی نبی کی معراج کو سب جانتے ہیں، یہ جو شیعہ خطیب کہہ رہے کہ علی مصطفیٰ کا عبد ہے، جب مصطفیٰ نے بھی علی کو معراج کروائی ہے، ہائے 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 ہمیں رہنا رکے رہنا، وقت کی سانسیں بن جاتی انشاءاللہ۔ بیوی کے چھوٹے سے نوکر کے فرض میں بات نبی کی معراج عرض پہ ہوئی جو خدا نے کروائی، علی کی معراج کا ہو جب فتح مکہ کو سارے کو توڑ کر نبی نے کہا علی ان کاندھوں پہ آؤ جو سدرا سے اونچے ہیں، ہائے 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 تو یہ بولنے والا، ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یا شاید میں نہیں سمجھا سکا، شاید میں نہیں سمجھا سکا، مجھے آپ پر یقین ہے میں نہیں سمجھا سکا۔ بس 10 منٹ میرے پاس بچے، میں فوری مسائل پہ آ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں وقت تھوڑا تھا، بات کوئی نہ پہنچا سکا۔ اللہ اکبر، جس ذات کے لیے باتیں ختم نہ ہوں اسے صاحب ولایت کہتے ہیں۔ جناب سید آپ سلامت، یا علی جی میرے پاس نبی میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے، اب مجھے نہیں پتا بتوں کی تعداد کتنی تھی، 3rd کلاس باتیں آتی تھی، ان کو توڑ دو۔ اب جناب علی علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کے کہا میرے آقا، میرے مرشد، میرے ہادی، میں علی اور آپ کے کاندھوں پر، میرے بابا نے کہا ہے کہ آگے بھی نہیں چلوں، تم نے کاندھوں پر کیسے؟ مجھے نہیں پتا کون کیسے سمجھے گا۔ نبی نے آہستہ سے مسکرا کے کہا علی میں نہیں وہ کہہ رہا ہے۔ قرآن ہے وہ کہہ رہا۔ بس آخر میرے پاک اللہ اس عظیم شہر شہداء کی دھرتی پر اہلیان جرم کو مولا زندگی دے، سلام کی طاقت۔ آپ نے حق ادا کر دیا سننے کا، مجھ سے حق نہ ادا ہوا پڑھنے کا، سہون سازن کوئی غلطی ہوئی ہو میرے اللہ معاف کریں، کیونکہ ہم غلطی سے پاک نہیں ہیں۔ توجہ، جب کاندھوں پہ آئے اللہ کو سلام، آہستہ سے راز میں میرے نبی نے فرمایا یا علی بلندی میں کیا محسوس کرتا ہے؟ اب کھڑے کہاں ہیں مولا علی؟ نبی کے کاندھوں پہ، کعبے میں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ یا علی بلندی میں کیا محسوس کر رہا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قدموں تلے سدرۃ المنتہا ہے۔ مجھے نہ کہنے دو، آپ کے قدموں تلے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ آپ کا سراپا، سراپے میں آپ کے کاندھوں پر۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دو، میں نے اب تک نعرہ نہیں مانگا جس کی رگوں میں علی کی ولایت ماں کے مقدس دودھ کی طرح چل رہی ہے، وہ خاموش ہے تو مجھے دکھ آیا۔ اب مجھے نہ دیکھ ملا علی کی ولایت کو نظر والی اینک سے نہ دیکھ، مصطفیٰ کے کاندھوں پہ دیکھ۔ تو جو ہے نا
حیدری بلند کر صلوات کو یا محمد. پانی جناب سیدہ مجھے نہیں پتا، بلند کر صلوات. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ. جس علی کو نبی نے کاندھوں پہ بٹھا کے معراج کروائی، اس کی پاکیزہ شہزادیاں کربلا سے لے کے شام تک بے کجاوا اونٹوں پر. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو، میں نے کبھی بیٹھ کے مصائب نہیں پڑھے، ہمیشہ بی بی پاک کے مصائب کھڑے ہو کے پڑھے. زبر شاہ جی 10 ستمبر کو مجھ پہ فالج کا حملہ ہوا. مولا نے مجھے 5 یا 7 گھنٹوں میں شاہ جی شفا دی. مجھے اس وقت جملہ یاد آیا. میں شاہ جی سے شیئر کر رہا تھا، میں ہمیشہ کہتا تھا بی بی مجھے کبھی اپاہج نہ کرنا، میں نے کھڑے ہو کر تیرے مسائل پڑھنے. شاید بی بی نے اس نوکر کا وہ جملہ دیکھ کر مجھے بھیک دے دی شفا کی. میرے بچوں نے کہا غازی بھائی کا زمانہ ہے. میرے بچوں میں کیا پڑھوں؟ غازی شیور کی فوج نے مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا، جو بندہ اپنا رو سکے اس کا اپنا نصیب عدالت سے گزر گئے. شیور کی فوج مردوں میں سب سے زیادہ میرے مرشد غازی کو مارا، نساء میں سب سے زیادہ مصائب کے سورہ یاسین کو. کیونکہ میں بیویوں کے نام نہیں لیتا. ایک بندہ نہ روئے، میں ناراض نہیں، ذکر میرا نہیں، ذکر آل محمد کا ہے. ایک بندہ نہ روئے، پرواہ نہیں ہے. لیکن میں بیویوں کے نام نہیں لیتا. مصائب کے سورہ یاسین کو مارا. کسی نے پوچھا وجہ کیا تھی؟ مجھے مومن نے پوچھا کہ احمد بھائی وجہ کیا تھی؟ میں کہ مجھے ناچیز کو جہاں تک سمجھ آئی ہے، عباس کا چہرہ نہیں سمجھتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں تھوڑا بہت میرے پاس بچا. عباس کا چہرہ نہیں سمجھتا تھا، بی بی کا انداز، بی بی کی آواز علی سے ملتی تھی. مگر ایک فرق ہے چلو والو جو نہ ہو سکا اس کا اپنا نصیب ہے. ایک فرق ہے عباس کے بازو کاٹ کے مارا، عالیہ کے بازو کاٹ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نہ کرے ایسا ہو. مجھے صرف ایک فکرہ کہنے دیں، اجازت دیجئے مجھے. کسی بیٹی کو کسی کی بیٹی کو اگر کوئی چہرے پر، بس میں نے اگر جمعہ نہیں کہنا، چہرے پر سر مارے، ایک ہی وقت میں باپ بھی زندہ ہو، چچا بھی زندہ ہو، ایمان سے بتاؤ بیٹی باپ کو بتاتی ہے نہیں نہ سمجھ سکے یا چچا کو بتاتی ہے؟ کربلا کے شہیدوں کی قسم، کربلا سے لے کے شام تک سیدزادوں ہائے کرنا 36 شہر پان کر وہ 144 گلی جہاں بھی حسین کی باپ بیٹی کو شبر نے تازیانہ مارا ہے نا، رو کے کہا چچا باپ میں یتیم ہو گئی. ملک میں کوئی غم نہ تھا غم حسین کے علاوہ. بس جتنا مجھے وقت دیا گیا اس میں صرف میرے پاس 3 منٹ بچے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، فضائل لمبا ہو گیا، معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ شہید کربلا کے سارے عظیم ہیں. میں کون ہوں کسی میں تفاوت کرنے والا؟ جدی صاحب اللہ آپ کو شفا دے. بالخصوص جتنے سید رضا بھائی پاک مختوم آپ کو سلامت، شہیدوں کو میرا سلام ہے. میں نے رلانے کے لیے کبھی ایسا جملہ نہیں پڑھا جس سے میری بیوی کا دل دکھے. ایک مومن نہ روئے، پرواہ نہیں. اشارہ کروں گا جب تک عباس علمدار گھوڑے کی سیر پہ رہا ہے کوئی پرندہ بھی علی کی بیٹی کے خیمے سے کیا سن رہے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹے جب میں اعلان کروں تو رہا کوئی پرندہ بھی علی کی بیٹیوں کے خیمے سے نہیں گزرا. خاموشی نہیں.
میرے ذاکر بھائی بند پڑھتے ہیں، میں بند نہیں پڑھ رہا، اس بند کا زیادہ ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور ریاض چاموچ اللہ ان کے درجات پہ بلندی فرمائے، وہ یہ پڑھا کرتے تھے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ بابا ریاض شاہ جی سے کسی نے پوچھا کہ سید شہید ہونے والے 72 تھے تو 9 لاکھ کیوں بنائے گئے؟ بابا جی نے دم میں کہا 9 لاکھ 72 کے لیے نہیں، ایک عباس کے لیے، جسے سمجھ نہیں سینے میں آسمان آیا ہی کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باقی بھی ہم کو کوئی غم نہیں، غم حسین کے علاوہ بس مختصر کرا مسکینوں کرا، میں نے پڑھ لیا، تم نے سن لیا۔ اور یہ پانی کے محتاج نہیں، اسماعیل ایڑیاں رگڑے، اور اللہ شاہ جی اسماعیل ایڑیاں رگڑے تو زمزم نکلے۔ حسین امر کرتا فرات خود مت سوتا، پانی کے محتاج نہیں۔ فکرہ سن میرے مولا عباس رمضان نے، بس بیٹا میں وقت پہ چھوڑوں گا، مشکیزہ بھرا، دلدلوں نے خیموں کی طرف منہ کیا، شبر مرون نے 10,000 بے دینوں کو بلایا اور بلا کر کہا نہ یہ تلوار سے گرے گا، نہ یہ نیزے سے گرے گا، نہ یہ گر سے گرے گا۔ کہتے کرنا کیا ہے؟ کہتے اس کے مشکیزے میں تیر مار دو، جسے سمجھ آئے ہائے کرے یہ سکینہ کے سامنے کبھی نہیں جائے گا۔ میری بات بھی معاف کرنا، آپ کا نام نکلا معافی مانگتا ہوں، میری بات بھی معافی مانگتا ہوں۔ حسین کی بات بیٹی بات کر دے، خدا لعنت کرے خولی ملعون پر، اس نے تیر چلایا مولا کی دائیں آنکھ میں لگا۔ خدا لعنت کرے حکیم بن طفیل بد نسل پر، اس نے گرز مارا علی بیٹے کے سر پہ لگا۔ اچھا جی، جو اب تک ہائی نہ کر سکا، دیکھ لینا، مجھے کہنا نہیں پڑے گا، ایک قیامت آ جائے گی اگر آپ نے غور کیا۔ اگر میں نے سننے ہیں ایسے مسائل سننے جس میں توہین ہو تو آپ کی مرضی۔ عزادارو حسین کے ماتم تھا 8 فٹ کھوڑے کا قد، مولا کے اشل کا 10 فٹ قد بتایا گیا۔ کائنات میں اس وقت کربلا میں سب سے بڑا قداور میرا شہنشاہ غازی، جب کوئی بلندی سے گرے، نہیں جو بھی نہیں سمجھ سکے کوئی بات، جب کوئی میرا جوان بیٹا جب کوئی بلندی سے گرے سارا کس کا لیتا ہے۔ آپ تو گھوڑے پہ گر گئے تھے، حکیم مرون نے گرز مارا، سیدہ کی دعا گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آئی، آواز آئی آقا۔ نوکر گر گیا، آخری جملہ جو بندہ کہتے ہیں میں بڑا امیر ہوں، میری ماں مر گئی تھی، مجھے رونا نہیں آیا، میری کوئی شرط نہیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں، مگر اتنا کہہ رہا ہوں ہر روز غازی کے مسائل نہیں پڑھے جاتے، میں کبھی عشرے کے علاوہ نہیں پڑھتا، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 شیعہ کی مستند کتابیں حوالہ کرامت عباس دینے کے لیے بھیا جی تیار ہے۔ جب کہا نا مولا میں گر گیا، میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا۔ اللہ شاہ علی کے بیٹے حسین نے شیر بن کر اٹھایا ہے، 2 لاشوں پر حسین گھوڑے پہ نہیں جا سکے، ایک غریب مر گیا، آئے گا ایک کے پاس جا جب پہنچا ہے نا حسین۔ اچھا جی ذرا سید ہاتھ کھڑے کریں، آپ سے کوئی اجازت نہیں دوں، سید آگے ہاتھ کھڑے۔ اچھا پیر صاحب چلے کا نور بتا رہا ہے، سید آگے ہے، اجازت دیتے یہ تو اجازت آج مومن بھی اجازت دے، پتہ نہیں کہ ایسا کرامت پاس ہو یا نہ ہو، چھپاؤں گا نہیں۔ حسین کو عباس 8 حصوں میں ملا ہے، جس نے اب تک آئے نہیں کی، کیونکہ جب گر گیا تھا شمر نے اعلان کیا جس نے بدل گئے اور کے بدلے لینے ہیں، کسی نے تلوار کسی نے تیر۔ پہنچا ہے حسین، آخری جملہ بس پہنچا ہے حسین۔ جو میرے غازی نے جملہ کہا ہے نا وہ سنو، مجھے نہیں پتہ مضمون کیسے دیں دے، میں مضمون پڑھنے لگا ہوں۔
تانے اور گھر کی باتیں کر کے رلانے والوں کبھی معصوم کی توہین نہ کرو. میرے غازی کا پہلا جملہ یا ابن رسول اللہ معاف کر دوں آج غلام پہلی مرتبہ تجھے سلام نہیں کر سکا. جسے سمجھ آئی آئے گا تو آیا پاس تیری وفات دے قربان مولا معاف کرنا آج پہلی مرتبہ تیرا اٹھ کے استقبال نہیں کر سکا. آخری جملے ہیں اور یہ جملے بہت بڑے عالم دین کے ہیں. نام لے کے پڑھ رہا ہوں. بہت بڑے عالم دین کے ایران کے انہیں فارسی میں کی میں ترجمہ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میرے حسین نے غازی سے پوچھا عباس کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا مولا میرا کوئی دایاں کاندھا ہلا رہا ہے. آپ نے کہا خوش نصیب میرا بھائی حسن آ گیا. میرا کوئی کاندھا ہلا رہا ہے. کہا میرے بھائی حسن آ گیا. بیوی کے واسطے نہیں کر دیکھو عباس اب کیا محسوس ہو رہا ہے؟ مولا اب میرا کوئی بایاں کاندھا چوم رہا ہے. کہا خوش نصیب میرا بابا علی آ گیا. تمنا کر نہیں رہا. کہا مولا کوئی میرا سر دبا رہا ہے. کہا پاس آنکھیں بند کر لے میری ماں فاطمہ زہرا تجھے پوچھا دے رہے. اللہ ایک ضروری اعلان سنیے مسلمانوں نے علی کے بیٹے عباس کو تینوں سے تلواروں سے ذبح کر دیا. آج اس کا علم آ رہا ہے جس کی بیٹی رو رو کے کہتی رہی آئے میرا ماتم حسین. بار محمد وار محمد صلی اللہ